تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدنه الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك فدخل. قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا
فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دعائے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سورہ فاتحہ. تمام مرحومین مرحومات حاضرین کے مرحومین بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد. قرآن کریم کی ایک آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اس کا ترجمہ ہے: اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا. اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھنا. اور اے پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما
تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رب اکبر کی بارگاہ میں دعا کے چند اشعار ہیں، آپ لوگوں کی نظر کروں گا. ایک دفعہ زحمت نہ سمجھے تو محمد و آل محمد پھر بھی صلوات. اللہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد کا صدقے زہرا کہ میری سن لے التجا مولا. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اے میرے تجھے واسطہ محمد کا صدقے زہرا کہ میری سن لے التجا مولا. یا اللہ، یا اللہ، مجھ کو واقع غموں نے گھیرا ہے، چاروں جانب میرے اندھیرا ہے. پھنس گیا ہوں غموں کی دلدل میں، اب تو بس آسرا ہی تیرا ہے. یا اللہ، یا اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اور کس کو اب پکاروں میں، کون تیرے سوا ہے مشکل کشا میرا مولا. یا اللہ، یا اللہ، صلوات محمد و آل محمد. جن کی بچوں سے گود خالی ہے، کھڑا در پر تیرے سوالی ہے، اس کو اولاد کرے عطا مولا. تیری رحمت بڑی نرالی ہے. یا اللہ، یا اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، جس کسی کی گود خالی ہے، اس کو رحمت سے اپنی اولاد کر عطا مولا. یا اللہ، یا اللہ، صلوات محمد و آل محمد. جو بھی محروم ہیں بینائی سے، کٹ گئے ہیں تیری خدائی سے، ان کو بھی نور سے منور کر، اپنے جلووں کی روشنائی سے. یا اللہ،
میرے اللہ، اے میرے اللہ، جو کھڑا ہے تیری چوکھٹ پر، اسے قدرت کے اپنے جلوے سبھی دکھا مولا یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ جن کے بھی ہاتھ اور پاؤں نہیں، جن کے سر پر کوئی بھی چھاؤں نہیں، ان پہ بھی ہو نگاہ رحمت کی، جن کا گھر بار کوئی گاؤں نہیں، یا اللہ، یا اللہ۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تو سمیع بصیر خالق ہے بے سہاروں کا کون تیرے سوا بھلا مولا یا اللہ، یا اللہ۔ محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ۔ یہ جو کھوکھر بشیر ہے مولا، تیرے در کا فقیر ہے مولا، صدقہ شبیر کا شفا دے دے، روتا آنکھوں سے نیر ہے مولا یا اللہ، یا اللہ۔ اے میرے جہاں میں تجھ جیسا کرے دردوں کی کون تیرے سوا دوا مولا یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ صلوات محمد وآل محمد۔ جی جی بر محمد والے محمد صلوات بآواز بلند تر صلوات۔ ایک تیری شیر خدا سب سے جدا ہے، ایک تیری شیر خدا سب سے جدا ہے، ایک غازی کا انداز وفا سب سے جدا ہے، ایک تیری شیر خدا سب سے جدا ہے، ہوتے ہیں فدا نام علی پر تو ہزاروں، ہوتے ہیں فدا نام
حضرت میسم کی ادا سب سے جدا ہے ایک تیری شیر خدا سب سے جدا توحید و رسالت کی گواہی بھی ہے واجب توحید و رسالت کی گواہی بھی ہے واجب پر نعرہ حیدر کا مزہ سب سے جدا ہے ایک تیری شیر خدا سب سے جدا ہے محفوظ میرا دیس جو صدقے میں علی کے محفوظ میرا دیس جو صدقے میں علی کے ہونٹوں پہ میرے حرف دعا سب سے جدا ہے ایک تیری شیر خدا سب سے جدا ہے خرم میرا دل عام دلوں میں نہیں شامل خرم میرا دل عام دلوں میں نہیں شامل جس دل میں ہو حیدر کی ویلا سب سے جدا ہے ایک تیری شیر خدا سب سے جدا ہے بآواز بلند تر صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری حیدری بلند تر صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند تر صلوات محمد اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد
ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمت للعالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین لا سيما والحسن المعصوم المسموم والحسين المقتول اللهم ظلوم الغریب شہید کربلا بلا جرم ولا خطا الذي قال في وقت وحدته وحين غربته هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا هل من ذاب يذبح عن حرم رسول الله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيتك هم الفائزون صلوات بر دیگر بلندتر صلوات اپنے مقاصد کی مقبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیں اپنے مرحومین اور جملہ مومنین مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ مولا کائنات مومنین کی یہ جلیل القدر عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنا دور و نزدیک سے آپ تشریف لائے ہیں مولا ہر قدم پر آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے بانیان کا اہتمام آپ مومنین کی شرکت مجھکیر کی شرکت بارواں کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات حضرت گرامی قادر بسلسلہ شہادت سرکار امیر کائنات اس مجلس رضا کی آج میری دوسری اور ویسے تیسری نشست ہے اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ مجلس حسین مجلس علی سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جھیان حیدر قرار کی مجلس ہے
بلکہ ہر اس بندے کو اس مجلس میں آنا چاہیے جس کا امام علی ہے۔ شیعہ حضرات اپنا پہلا امام سمجھ کر آئیں، برادران اہل سنت اپنا چوتھا خلیفہ سمجھ کر آئیں، مگر اس میں شریک ضرور ہوں۔ اس مجلس میں جو بھی آتا ہے جس نیت سے آتا ہے وہ نیت کے مطابق لے کے جاتا ہے، چونکہ جہاں جو اجر ملتا ہے وہ نیتوں کے مطابق ملتا ہے۔ امیر کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سرکار کے بارے میں حدیث پیغمبر اسلام کی جو میں نے آج تلاوت کی کہ یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، یا علی تو اور تیرے شیعہ فائزون ہیں، کامیاب ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ میری بات صحیح پہنچ رہی ہے؟ تھکتے نہ سنو نا، تھوڑا کل بھی میں کاوڑی بیٹھے رہ گئے تو میں پڑھتی گیا۔ تھوڑا اگو تو تھی، تھوڑا آگا گا تھی، نالا میں درو نہیں کچھ جگہ دے سم گیا میں موبائل سننا فرنٹ سے بہتے کم تا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ صلوات پڑھو مل کے بابا۔ بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا ہے کہ بندہ مجلس سے جو ہو کے بھی مجلس ہی نہیں ہوتا، چونکہ کوئی میسج کریں دا بیٹھا ہوں، کوئی کہیں نل گل کریں دا بیٹھا ہوں، مسئلہ ہے مجلس سے جا گئے تو پھر مجلس ہونی چاہیے۔ ایویں گل ہے نا، ٹھیک ہے ہمارا بچہ اچھا کیتا ہے، انہوں نے کہا تو سا گا جا خالی نہ چھوڑے، سونا کیتا سی اگا آگا۔ صلوات پڑھو مل کے بابا توجہ ہے نا ہوں تھوڑی، ہاں تو کچھ سرائکی پسند ہے تو میں سرائکی پڑھسا مگر توجہ دیو تھوڑی جی۔ یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، یا علی تو اور تیرے شیعہ فائزون ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ صرف دنیا کی گارنٹی نہیں دی پیغمبر اسلام نے بلکہ آخرت کی بھی گارنٹی دی، دنیا میں بھی کامیاب ہیں شیعہ، آخرت میں بھی کامیاب۔ اچھا، شیعہ ہونا بہت بڑا مقام ہے، شیعہ ہونا بہت بڑی عزت ہے، شیعہ ہونا بہت بڑا عہدہ ہے۔ خوش نصیب ہیں میں اور آپ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو علی کا شیعہ بنایا۔ توجہ ہے نا، توجہ فرما تھوڑی تو بولو میرے نال۔ شیعہ ہونا بہت بڑا مقام ہے، شیعہ ہونا بہت بڑا عہدہ ہے۔ خوش نصیب ہیں تو سانتے اساں اللہ ساکوں علی دا شیعہ بنایا۔ چھویں امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائندے سرکار فرمائندے میں جعفر صادق کو اپنے سید ہون تے فخر نہیں، توجہ، میں جعفر صادق کو اپنے امام ہون تے فخر نہیں، میں جعفر صادق کو اپنے معصوم ہون تے بھی فخر نہیں۔ بندہ دے مولا کیڑی چیز سے زیادہ فخر ہے؟ سرکار فرمائندے سب تو زیادہ فخر میں اس گل دا ہے کہ اللہ میں کو علی دا شیعہ بنایا۔ توجہ فرمائے سو پنجویں امام محمد باقر علیہ السلام کو لو کہیں پوچھا کہ سرکار ایڈسو دین کیا ہے، دین دے بارے بیان کرو، ما دین ہے کیا؟ سرکار فرمائندے 5 چیزاں دا نا دین ہے، 5 چیزاں دین ہے۔ سرکاروں کیڑی ہیں 5 چیزاں؟ سرکار فرمائے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ توجہ فرمائے سو نماز تو سنبھلے سو تو میں نہ پڑھ سکتا، نماز، روزہ، حج تے زکوٰۃ کتنے ہو گئے؟ میں 4 آکھیں نا، سرکار فرمائیں 5 لیکن رسے نے 4۔ توجہ فرمائے سو مولوی صاحب ناراض نہیں ہونا، مجمع کے ساتھ مجھے بات کرنی ہے سب۔ اچھا 4 مولا 4 دس آکے نا خاموش ہو گئے، بندہ دے مولا تو سند آکھے 5 دس ہے 4،
پنجویں کیوں نہیں میرے سیاہ؟ سرکار فرمائندے ہیں میں پنجویں دسن تو پہلے تیرا چہرہ پڑھنا چاہنا، پتہ نہیں تو پنجویں برداشت بھی کر سکتا ہے یا کوئی نہ، توجہ فرمائے سے، پتہ نہیں پنجویں تو برداشت بھی کر سکتا ہے یا کوئی نہ۔ ہو سکے جی سرکار برداشت چھوڑو پنجویں کیڑی ہے؟ سرکار فرمائندے ہیں پنجویں چیز ہے ولایت امیر المومنین۔ توجہ فرمائے سن، نماز روزہ حج زکات، پنجویں چیز ولایت امیر المومنین، پنجویں چیز ولایت امیر المومنین۔ بندہ دے سرکار انہیں پنجے جو اہم کیڑی ہے، ضروری کیڑی ہے؟ سرکار فرمائے کوئی پوچھنا لگا لے ولایت امیر المومنین۔ توجہ فرمائے سو، پنجویں چیز ولایت اور اہم بھی ولایت۔ بندہ دیکھ کے آدھے مولا دی کوئی دلیل ہے تو آڑے کول جو تسا کے ولایت اہم ہے؟ کیا نماز کو بھی زیادہ اہمیت ہے ولایت دی؟ روزے کو بھی زیادہ ولایت دی اہمیت ہے؟ حج و زکات کو بھی زیادہ ولایت دی اہمیت ہے؟ سرکار مسکرا کے فرمائندے ہیں اللہ نماز روزہ حج زکات اس وقت تک قبول ہی نہیں کرے دا جنہاں تک ولایت دل چ نہ ہو۔ مولا سلامت رکھے، اس وقت تک اللہ ولایت نو، اس وقت تک اللہ نمازاں روزے حج و زکات نو قبول ہی نہیں کرے جتنے تک ولایت نہ ہوئے۔ ایک دفعہ علی امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں، یا ایھا الناس انا صلاتکم، اے لوگوں میں تمہاری نماز ہاں، میں تمہارا روزہ ہاں، میں تمہارا حج ہاں، تے میں تمہاری زکات ہاں۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، ہو سکے مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ اسا نماز نہ پڑھوں، روزہ نہ رکھوں، حج نہ رکھوں، زکات نہ دیوں، حج نہ کروں، اسا زکات نہ دیوں۔ سرکار فرمائندے نے میں کڈن آکھیا جو نہ دیوں؟ بل مولا تساں جو کہ میں نماز ہاں، میں روزہ ہاں، میں حج زکات ہاں، اس دا مطلب کیا گنو؟ سرکار فرمائندے کہ نماز پڑھن والے دی نماز، کہ روزہ رکھن والے دا روزہ، کہ حج کرن والے دا حج، کہ زکات دیون والے دی زکات اس وقت تک اللہ قبول نہیں کرے دا جدوں تک علی ولی اللہ دی مہر نصب نہ ہوئے۔ بولی یار مولا سلامت رکھے۔ بھئی نماز بھی ضروری ہے لیکن ولایت دے نال ضروری ہے، نماز ضروری ہے لیکن علی ولی اللہ دے نال ضروری ہے۔ بندہ دیکھ کیا دے مولا کیا دلیل ہے تواڈے کول کہ تساں کے جو ولایت اہم ہے؟ تواڈے کول کوئی دلیل ہے؟ سرکار فرمائے دلیلاں دا انبار ہے، لیکن میں تیری ذہنی سطح دے مطابق تے نال گل کرنا چاہنا۔ سرکار فرمائے سن انہاں پنجاں چیزاں جڑی میں دسیاں نے، پنج چیزاں انہیں چ ہر چیز وچ رعایت ہے سوائے ولایت دے۔ نہیں میرے خیال پہنچی نہیں گل بھائی، ہر چیز وچ رعایت ہے، معافی نہیں، معافی اور چیز ہوندی ہے، رعایت اور چیز ہوندی ہے۔ سرکار فرمائے سنو نماز واجب ہے مگر سفر وچ کسر ہوے دی، رعایت ہو گئی نا۔ وطن تے دو وطن تے چار، سفر وچ گئے تے دو پڑھ سو، دو اللہ معاف کر چھوڑے، دو پڑھتے ہوندے وے نا نماز، تو پریشان کیوں تھے بیٹھے ہوئے یار؟ نمازاں سارے پڑھتے ہوئے، بندہ کیڑا شیعہ جڑا نماز نہ پڑھدا ہو؟ توجہ فرمائے سو، مولا سلامت رکھے۔ پڑھی کرو، اگر نیوے پڑھ دے تو پڑھی کرو، اور اگر پڑھ دے تو ہمارا سلام ضرور پڑھیا کرو۔ علی ولی اللہ پڑھنا اللہ بندہ ہوئے تو نماز نہ پڑھے تو علی نال تعلق نہیں پڑھتا۔ جنہ دا امام 1000 رکعت پڑھدا ہوئے انہیں منن اللہ واجب تو پڑھدا ہوئے نا کم از کم۔ ہاں مولا سلامت رکھے، بے خوبصورت چہرے بیٹھے ہو اور علی دے منن والے بیٹھے ہو، نماز ضرور پڑھیا کرو، اور یقیناً پڑھتے ہو سو میں کوئی یقین نہیں فرشتے آندا وہ جڑا نمازی ہوندا ہے۔ سرکار فرمائے سنو نماز اللہ دا واجب عمل ہے نماز، لیکن اللہ نماز وچ رعایت رکھی، وطن تے پوری سفر وچ کسر، ایویں ہے نا، وطن تے پوری سفر وچ کسر۔ فرمایا روزہ واجب ہے مگر ہر بندے تے واجب نہیں، ہر بندے تے واجب ہے روزہ نہیں، صحت مند تے واجب ہے۔ بیمار کو روزہ تو سمجھ تو بولو، بیمار کو روزہ معاف ہے، صحت مند تے واجب ہے، بیمار کو روزہ معاف ہے۔ زکات واجب ہے، ہر بندے تے واجب ہے نہیں، صاحب نصاب تے واجب ہے۔ جیڑا بندہ خود غریب ہے زکات منگدا بندے ہوتے تے زکات واجب نہیں، صاحب نصاب تے واجب ہے۔ حج واجب ہے مگر ہر بندے تے واجب نہیں، اس تے واجب ہے جیڑا استطاعت رکھیں دے، من استطاع الیہ سبیلا، جو آنے جانے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، جیڑا خرچہ برداشت ہی نہیں کر سکتا ہو، حج کیا کرنا ہے؟ سنو بات سنو، نماز واجب سفر وچ کسر ہوے دی، روزہ واجب ہے مگر بیمار کو معاف ہوے دے، زکات واجب ہے مگر صاحب نصاب تے واجب ہے، حج واجب ہے مگر صاحب استطاعت تے واجب ہے۔ سرکار فرماندے نے نہ پنجاں چیزیں صرف علی ولی اللہ ولایت ہی ہو جئی چیز ہے، جی میں وطن تے واجب ہے، میں سفر وچ واجب ہے، جی میں غریب تے واجب ہے، میں امیر تے واجب ہے۔
دیکھو کمال نہیں تو سن چپ بیٹھے ہو حیدر شاہ میں داد دیں بیٹھے شاہ صاحب انہاں کو سمجھ آتی پئی اسی میری گل یقیناً اور آکھیا بھی انہاں ہے کہ تسا سرائکی جو تھوڑا جہاں پڑھو انہاں دی مہربانی ہے تھوڑا خیال کریں دیں سلوات پڑھو مل کے بہواز بلا نماز وطن تے پوری سفر کسر ہو میں توجہ فرمے سو لیکن ولایت امیر المومنین ہی ہو جائیں چیزیں جی میں وطن تے واجب ہے ہی میں سفر واجب ہے جی میں غریب تے واجب ہے ہی میں امیر تے واجب ہے جی میں بیمار تے واجب ہے میں صحت مند تے واجب ہے اتنا کو بہانہ چل ہی نہیں سکتا بس ہی کو بہانہ چل سکتا میں کو گھروں ولایت نسی کوئی نہ میں تو آدھا بنال گزر ویسانا یار گل پہنچنی چاہیے دانے تک مولا تاکو سلامت رکھے ہر دور اچھ ولایت بڑے مسئلیت دا شکار رہی ہے ہر دور اچھ اپنے بھی چھپائیے غیرہ بھی چھپائی توجہ فرمے سو اپنے بھی ولایت چھپائی غیرہ دشمنی چھپائیے اپنی محبت چھپائی ہر دور اچھ ولایت بڑی مسئلیت دا شکار رہی ہے ہر بندہ کوشش کریں دا رہے کہ ولایت چھپ ونے ولایت مٹ ونے جوڑے مٹامانا ان خود مٹ گئے ولایت آج بھی باقی توجہ فرمے سو جیڑے ولایت کو چھپاونا چاہتے ہیں خود چھپ گئے ولایت آج بھی باقی ہے سنیا کرو ولایت ذاکر پڑھیں نا ولایت بولیا کرو تاکہ پڑھن لالے ہمت آوے حوصلہ آوے ہر بندہ ولایت نہیں پڑھدا کیڑے دور چ گزردے پہ ہو بڑا برا شوب دور ہے ہر بندہ علی ولی اللہ نہیں پڑھدا اور ناراض نہ ہو تو اگلی گل کراں ہر بندہ پڑھدا بھی نہیں تے ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا توجہ فرمائیں پڑھن واسطے بھی جگرا چاہیے سنن واسطے بھی جگرا چاہیے توجہ فرمائیں ہر بندہ نہیں پڑھتا ولایت اس واسطے جڑا پڑھے تو دی حوصلہ افزائی کیتا کرو تاکہ ہمت آوے خطبات دے وچ وہ بھی پڑھن علی ولی اللہ ہر دور دے وچ مسئلیت دا شکار رہی ہے حجاج بن یوسف دا دور ہے ہن میں آ گیا سرائکی تے پورے فضائل سرائکی پڑھ ساں ملامن والی گل ہن کوئی نہیں یہ بڑا مسئلہ ہوندے گڑبڑ ہوندی صلوات پڑھو مل کے بابا سے علی ولی اللہ جاسر بھی سمجھا نہیں پی آ رہی ہے نا سمجھ چلو ٹھیک حجاج بن یوسف دا زمانہ ہے علی ولی اللہ دے پڑھن والے کو چن چن کے قتل کیتا ہے یعنی حجاج بن یوسف دا زمانہ بڑا سخت دور ہے کہ دائیں بھی کو تھوڑی جی بھنک پوندی ہے نا علی ولی اللہ پکڑ کے قتل کر رہا ہے اس کے علاوہ کوئی اور گل ہی نہیں بس قتل اس دور دے وچ بھی ولایت ساڑے تک پہنچی حجاج بن یوسف دے دور وچ ایک خاتون ہے جن دا نام ہے حرہ سعدیہ نام یاد رکھا ہے حرہ سعدیہ جناب حرہ سعدیہ علی ولی اللہ دا پرچار کریں دی تبلیغ کریں دی اس دور وچ علی بیان کرنا سوکھا ہے اس دور وچ بڑا اوکھا توجہ فرمائیں اس دور وچ علی بیان کرنا بڑا سوکھا ہے ایسا کوئی مشکل اچ نہیں حیدر شاہ صاحب ٹینٹ لا دیتے اہتمام کر دیتے سنن لگے میں پڑھن لگے کوئی مشکل گل نہیں اس دور وچ بڑا مشکل ہا جڑا بندہ علی دا نام گھنیا سردن تو جدا کر چھڑے دیاں لیکن اس دور وچ بھی لوگاں علی ولی اللہ دا پرچار کیتا اس دور وچ بھی لوگ علی ولی اللہ چھوڑیا نہیں حرہ سعدیہ نہ ہے مومنہ ہے علی ولی اللہ دی تبلیغ کریں دیئے جتھا میں دیئے لوگوں کو رسین دی علی کیا ہے جتھا میں دیئے علی دے فضائل پڑھ دیئے لوگوں کو علی علی کرویں دیئے حجاج بن یوسف تو کل مخبری ہو گئے اس آکے جی ساڑھی سلطنت چ رہتے علی ولی اللہ توجہ فرمے سو ہووے ساڑھی سلطنت تے پڑھے علی ولی اللہ ہو نہیں سکتا اور سپاہیوں کو بھیجے ونوئی ایک کو گاڑی چو گرفتار کر کے گھناؤ بس آج ہی دی جو ہے شہادت جشن منیں دیں بے قتل کرے سو تو خوشیاں منیں سو سپاہی ٹوڑ دے دروازے تھے جناب حرہ سعدیہ دے دروازے تھے بڑا بہترین فضائل ہے سن سو تو مزہ آسی جناب حرہ سعدیہ دے دروازے تھے نقل باپ کیتے ہیں جناب حرہ دروازے تھے کون انہاں کی جی حجاج دے سپاہی بھئی حجاج دے سپاہی دا نا سن کے بھی بندے دا پتا پانی ہو بندہ سپاہی ہیں تو موت آ گئی ہے دروازے تھے جی کون حجاج دے سپاہی کیوں آئے ہو جی گرفتار کرنا ہے حجاج سڑا ہے تکوں جناب حرہ سعدیہ علی دے چاہنا لیے علی دے چاہنا لے ڈر دے نہیں رہا توجہ فرمائے بھئی جڑا علی دے منن اللہ ہوئے وہ ڈرپوک نہیں ڈرپوک ہے تو علی آلہ نہیں علی آلہ ہے تو ڈرپوک نہیں اے دنیا ڈرے دی پئی ہے توجہ فرمائے سو دنیا ڈرے دی پئی جلوس کو نہ نکلن لے سو فلان کا نہ کرن لے سو تاری جورت بھی نہیں جیو مولا سلامت رکھے تو بیدار بیٹھے ہو جناب حرہ سعدیہ آج یہ کیوں آئے ہونے کہ جی حجاج صدہ
جناب اور ساتھی مطمئن ہو کے دیکھو نا ولایت دا پرچار ہوندے دے اس طرح مطمئن ہو کے آدھی تو سمجھو میں خود آویس تو سمجھو میں خود آویس چپ کر کے سپاہی چلے گئے حیدر شاہ جی میرے دروازے تے بھی پولیس والے آمین تے میں انہوں کو آکھا وقت تھانے ایسے جو سرندہ پہ تے میں کہا میں آویساں اور یقین کوئی نہ کرے سی مولی صاحب آکے پتہ نہیں آوے نہ آوے گالی میں ہے نا لیکن حجاج دے سپاہی اس زمانے علی علیہ دا معیار کتنا بلند تھا توجہ فرمے سو علی علیہ دا معیار دشمن بھی معیار نو سمجھ رہا جنرل آکھا نا جناب ہورا سادیا تو سا لگے ونیو میں خود آوے ساں چپ کر کے اللہ کرے اس مجلس دے جملہ میں پہنچا گی نا میری پوری محنت تھوڑے تک پہنچ گئی اور جناب حیدر شاہ دی محنت بھی تھوڑے تک پیغام پہنچ گیا جنرل آکھا نا جناب ہورا سادیا تو سا ونیو میں خود حجاج دے دربار چاہوے ساں چپ کر کے حجاج دے سپاہی چلے گئے کیوں انہاں کو یقین ہا آکھستا ضرور آستی علی دی شیعہ جھوٹ نہیں بول سکتی یہ مولا سلامت رکھے مولا سلامت مولا سلامت رکھے حق ادا کریں دے پیو جی بسیب دا حق ادا کریں سلامت بھئی آکھستا ضرور آستی یہ معیار ہا علی علیہ دشمن بھی منے دا علی علیہ جھوٹا نہیں ہوگا دشمن بھی پتہ ہے علی اللہ جھوٹا نہیں چپ کر کے چلے گئے کیوں نہ کوئی یقین ہورا آنکھے تو ضرور آس وہ چلے گئے جناب ہورا سادیہ غسل میت کیتا ہے پریشان نہ ہوئے میں غلط نہیں پڑھے میں ڈر نہیں گیا غسل میت کیتا ہے مسئلہ شریعت ہے مولی صاحب بھی بیٹھے شریعت کا مسئلہ ہے ایسا دور ایسا زمانہ آونے تو کوئی یقین ہوئے گھروں باہر نکل سوں تے قتل ہوئے سوں شہید ہوئے سوں تے ساکو کوئی غسل نہ دے سی اور دے سی تو ہوئے نہ دے سی جی میں علی علیہ کو دیویند ہے علی علیہ دا غسل بھی الگ ہے نمازہ بھی الگ ہے بڑے خوش نصیب ہے تو سا اوے نہ دے سی جی میں علی علیہ کو غسل لیتا ویندے تا گھروں غسل میت کر کے نکل سکتے جناب اور سادیہ ویندی پہ حجاج دے دربار ہے تو کو یقین قتل ہوئے سا غسل میت کیتے نے نما لباس زیب تن کیتے نے نما لباس پاتے نے توجہ فرمے سو نما لباس پا کے گھروں نکلنے لگی تو کو ولایت مفتج ملی ہے علی دے ولایت تے بڑا لوگاں دا خرچ ہو جائے مومنہ بڑا خرچ کیتے نما لباس پا کے گھروں نکلنے لگی چھوٹے چھوٹے بال جناب ہورا سادیہ دے قریب آکے اممہ کو سر کیا دینا ماں کن پائی میں دیئے توجہ فرمے سے جملہ بڑا قیمتی ہے اممہ کن پائی میں دیئے بچہ دے سر دے پیار کر کے آدھئے میرے پیارے بچے پوری زندگی ولایت مفتج ملی ہے آجو دا بدلہ چکامن پائی میں دیئے مولا سلامت رکھے پوری زندگی ولایت علی ولی اللہ مفتج ملا آج بدلہ چکامن پائی میں دیئے جناب ہورا سادیہ حجاج دے دربار چاک حجاج خود حیران ہوگی علی دی شیرنی آ گئی توجہ فرمے سو ولایت دا پرچار کرن آلی بغیر کہیں ڈر دے بغیر کہیں جو پریشانی دے مطمئن چہرے دے نہ تبلیغ کرن واسطے حجاج دے دربارے چاہی شاید ہو سکتا ہے ہورانو انتظار ہوئے کہ گلی کوچے تبلیغ کی تھی مجھے حجاج دے دربارے تبلیغ کرے سو توجہ فرمے سو حجاج دے دربارے تبلیغ کرن واسطے جناب رسال ہو سکتا جی آ گئی جناب نے کہا کہ بالکل نہیں آگئی وہاں حجاج آدھے میں سنے تو تبلیغ علی ولی اللہ دی کریں دیئے تے علی کو صحابت فضیلت لیں دیئے پریشان ہو گئے میں ان مجلس شروع بھی کریں دا علی ولی اللہ پرچار کریں دیئے تے علی ولی اللہ دا پرچار دے دوران تو علی کو صحابت فضیلت لیں دیئے جناب ہورا سادیہ دیکھ کیا دل تو جھوٹا ہے میں کڑیں علی کو صحابت فضیلت نہیں دیتی توجہ فرمے سو میں کہیں بھی علی کو صحابت یاسر بھائی کہیں بھی علی کو صحابت فضیلت نہیں دیتی ہو سکے نہیں میرے جاسوس جھوٹ نہیں بول سکتے میرے مخبر جھوٹ نہیں بول سکتے میں مخبر نسا کے گئے تو علی نو صحابت فضیلت دینی ہے جناب ہورا سادیہ فرمینی ہے تو بھی جھوٹا ہے تیرے مخبر بھی جھوٹ ہے تو بھی جھوٹا ہے ظالم دے دربار جھوٹے کو جھوٹا آکھنا بڑا مشکل مرحلہ ہوندہ ہے آسان نہیں ہوندہ اور حجاج کو جھوٹا آکھنا کوئی آسان کوئی نہ تو بھی جھوٹا ہے
تیرے مخبر بھی جھوٹے ہیں، تیرے جاسوس بھی جھوٹے ہیں. میں کہیں بھی علی نو صحابہ تے فضیلت نہیں دیتی. اس حق نہیں میں پتہ چلا ہے کہ تم علی نو صحابہ تے فضیلت نہیں جڑ بار بار تکرار بتا ہے نا. جناب حورا سادی ہن اگلی گل سنا ہے. جناب حورا سادی دیکھ کے آدھیں تو گل صحابہ دی کر رہے ہیں. وقت میرا عقیدہ سن، اگر تو سننا چاہنے مسئلہ صحابہ دا نہیں، میں علی نو صحابہ تے فضیلت نہیں دیں دی. یہ تو بیچارے انہاں تے میں فضیلت نہیں دیں دی. مسئلہ صحابہ دا نہیں، میں تو آدم تو لے کے عیسیٰ تک سوائے محمد دے ہر نبی دے فضیلت دے دیا. مولا سلامت دل خوش ہوندہ پہ تو سن دے پہ نے سندازنا. مولا سلامت رکھے تو ہاں بات گل صحابہ دی نہیں، میں صحابہ تے فضیلت نہیں دیں دی، لیکن میرا عقیدہ سننا چاہنا ہے. تو سن آدم تو لے کے عیسیٰ تک سوائے محمد مصطفیٰ دے، توجہ فرمے سو، سوائے پیغمبر اسلام دے میں ہر نبی تے علی کو فضیلت دے دیا. ہر نبی تے علی کو فضیلت دے دیا. دیکھ کیا دے ہو رہا بڑی گل کر گئی. ہن دلیل لیونی پوسی. تو جو ہے علی آدم تو افضل ہے، تیرے کولے سی دلیل کیا ہے؟ دلیل دے ورنہ قتل کر دے سا. جناب اور ساتھ یادی میں کوئی یقینہ تو دلیل مانگ سے اس واسطے علی علیہ بغیر دلیل دے بلیں دے نہیں. مولا سلامت رکھے اس واسطے علی والے بغیر دلیل دے بلیں دے نہیں. میرے کو دلیل اندہ ہمار ہے. آجا دے کیا دلیل ہے تیرے کول کہ علی آدم تو افضل ہے؟ جناب اور ساتھ یادن سون جناب آدم دا بڑا مقام ہے. جناب آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہے، مسجود ملائکہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ بغیر ماں باپ دے دنیا چ بھیجا. یہ سارے فضائل اس واسطے نبوت دے رسے دیئے. جناب اور ساتھ کہ یہ بعد اتنا کہ جو منے دے کوئی نہیں نبوت کو. ازبی علی ولی اللہ بیان کروں تو لوگ آتے ہیں جی نبوت کو تو منے دے نہیں. مسئلہ ایک کہ جناب اور سادیہ جان دی ہر گل کو. جناب اور سادیہ مقام جناب آدم رسا ہے کہ ایسا آدم نو منے دیا. اللہ دے پہلے نبی ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، مسجود ملائکہ ہیں. سارے فضائل لسن تو بعد سنائے دلیل سنائے. جناب اور سادیہ آدم اے بے رسا حجاج ایو آدم نہ جنہوں ملائکہ تو سجدہ کرامن تو بعد اللہ بھیجا جنت ہے. جنت جنم آدم علیہ السلام گئے. آدم علیہ السلام تو ہو یا ترک اولا. ترک اولا اچھا نبی تو ترک اولا ہو سکتا ہے، غلطی نہیں ہو سکتی. ترک اولا ہو چیز ہے، غلطی ہو چیز. ترک اولا ہوندے منصب دے خلاف کوئی کام کرنا. گل سمجھ آنی پڑی؟ منصب دے خلاف میں بالا مسئلہ سنے منصب دے خلاف مثلا میں سامنے روڈ تے کھڑتے ایس کریم کھاوا. حرام تا نہیں نا، حرام تا نہیں نا، لیکن یاسر بھائی دیکھ سن تو میں کو اکثر مولوی صاحب اگر کھامڑی میں نہ ہو میں اندر بھی لینا ہوں تھکاؤ اتنا زیب نہیں دینا. منصب دے خلاف ہے ورنہ حرام کام نہیں ہے، ناجائز کام نہیں ہے، لیکن زیب نہیں دیتا. توجہ فرمے سو او کو آدم ترک اولا. حضرت آدم علیہ السلام تو ترک اولا ہویا، غلطی نہیں ہوئی. جناب اور سادی آدم جناب ترک اولا ہویا. اللہ جناب آدم کو جنت تو باہر کاٹ چھوڑا. ٹھیک ہے حجاج ٹھیک ہے. اس کہ جی ٹھیک ہے جیلے جنت دروازے تے آدم علیہ السلام آئے پروردگار آکھے فرشتہ نو کہ آدم نو آکھو لباس سے جنت لہا چھوڑیں. یہ جنت دا لباس ہے، جنت تے پا سکتے ہو، جنت تو باہر نہیں بن سکتا. بھئی لباس سے جنت ہے اور جنت دا قانون ہے کہ جنت دا لباس صرف جنت تے پایا بن سکتا ہے، زمین تے نہیں بن سکتا. جناب اور ساتھی آدھی یہ گل صحیح ہے کہ آدم کو لو لباس سے جنت فرشتہ گھن گی دہا. دیکھ کے آدھے حجاج بالکل صحیح گال ہے. جناب اور ساتھی آدھے وقت کو شرم نہیں آندی. آدم کو لو اللہ لباس سے جنت واپس گھن گی دہا. علی وہ ہے جنہیں بچہ واسطے آسمان تو زمین دے بھیج دیتا. سلامت رہو. کسے فضیلت دوں جس سے لباس لے لیا یا جس کے بچوں کے لیے زمین پہ بھیج دیا. توجہ فرمائیں ایسا تیری گل صحیح. ایسا کہ دلیل تو تیری صحیح ہے کہ جناب حسنین شریف احزمات سے لباس بھیج چھوڑیا اور جناب آدم. ایسا کہ جی اچھا یہ گل ہے دلیل صحیح ہے تدسا تو جو آدمی علی موسیٰ علیہ السلام تو افضل ہے تیرے کو اسی دلیل کیا؟ جناب رسا دیا کہ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بھی بڑا مقام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی ہے. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی. بڑا مقام ہے موسیٰ علیہ السلام دا اور بڑا عہدہ موسیٰ علیہ السلام دا کہ کلیم اللہ ہے، اللہ نال کلام کریں دے ہن. اے رتبہ مقام جناب موسیٰ علیہ السلام دا صاحب کتاب نبی. قرآن سب تو زیادہ ذکر جناب موسیٰ علیہ السلام دا ہے. سارے موسیٰ علیہ السلام دے کافی واقعات سارے نبیوں تو زیادہ
زیادہ واقعات ہیں جناب حضرات یہ مقام موسیٰ علیہ السلام دا بہت وڈا ہے لیکن میں کو حجاج دسا جدہ ایک نہیں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو صدا اور سرکار پروردگارہ کہ موسیٰ ہن لوگاں نو ان کے تبلیغ کر لوگاں کو دسا اللہ بعد اولا شریک ہے اللہ ایک ہے اللہ دا شریک کہنو نہ منو جناب موسیٰ علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں میرا اللہ میں بنی اسرائیل علیہ دا ایک بندہ مارا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام مکہ مارا بنی اسرائیل دا بندہ مار گیا سرکار موسیٰ فرمیدے میں انہاں دا ایک بندہ مارے میں کو انہاں دے سامنے ویندے ڈر لگ دا ہے میری سیکورٹی دا اہتمام کرو میرے باڈی گارڈ ہوئے جڑے میری سیکورٹی کریں تاکہ میں تیرا پیغام پہنچاواں جناب سادیہ دی حجاج موسیٰ بنی اسرائیل علیہ دا ایک بندہ مارے جو انہاں دے درمیان نہیں جا رہا علی ہوئے جائے بدر چ مارے احد چ مارے خندق چ مارے خیبر چ مارے والوی سورہ برات چاہ کے انہاں دے درمیان پہ اولا سلامت رکھ والوی سورہ برات چاہ کے انہاں دے علی تو نہیں منگی سیکورٹی علی تو نہیں آکھیا میں انہاں دے بندے مارے میں کی میں منیا انہاں دے درمیان نہیں علی انہاں دے درمیان جا رہے ہیں جناب اوراد یہ کہہ کو فضیلت دے ماں کہ کو فضیلت دے ماں جائے سیکورٹی منگی ہے یا جائے نہیں منگی اس کا کہ گل بھی صحیح اچھا اس کا کہ ذاتو جو علی عیسیٰ تو افضل ہیں اس دی دلیل کیا ہے بس آخری دلیل جناب اور اسادیہ فرمینے سن حجاج سن آخری دلیل دینی پئی ہیں آخری دلیل دے رہی ہوں اس کے بعد دوسری کوئی دلیل نہیں دوں گی اس لیے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ تیرے جیسے نجس سے بار بار مخاطب ہوتی توجہ مولا سلامت رکھیں اتنا میرے کول وقت نہیں اور کوئی دلیل نہیں دے گی یا طریقے سے تو جو آدھی علی عیسیٰ علیہ السلام تو افضل ہیں تیرے کول دلیل کیا ہے جناب اور اسادیہ فرمیندن سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بڑا مقام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں بطول ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام دا ہے بطول دا پترے اللہ بھیجائے اے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ہودا چوتھے آسمان تے موجود ہیں زندہ ہیں اے منزل بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام دیئے جناب عیسیٰ علیہ السلام بروز محشر سرکار دا ظہور ہوسی انتظار چل اے مقام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ہے کہا کہ مقام تا بڑا عیسیٰ علیہ السلام دا لیکن حجاج میں کو دسا جدہ عیسیٰ شکا میں مادر چاہ توجہ فرمے سو جدہ عیسیٰ شکا میں مادر چاہا جناب مریم بیت المقدس جھاڑو دے رہی ہے ولادت دا وقت قریب آ گیا آواز قدرت مریم باہر چلی جا یہ عبادت کی جگہ ہے ولادت کی جگہ نہیں ہے مولا سلامت رکھے باہر چلی جا یہ عبادت کی جگہ ہے ولادت کی جگہ نہیں ہے مریم باہر آ گئی جناب سادیہ دیکھ کر کہتی ہیں حجاج تمہیں شرم نہیں آتی عیسیٰ وہ ہے جس کی ماں کو ولادت کے وقت باہر بھیجا گیا علی وہ ہے جس کی ماں کو کعبہ میں بلایا گیا علی وہ ہے جس کی ماں کو کعبہ میں بلایا گیا جناب ہورا سادی آزم دسا کئی کو فضیلت دے جنہی ماں کو کعبہ سڑا گئے یا جنہی ماں کو کعبہ چھو باہر کٹھا گئے توجہ فرمے سو بھئی کعبہ میں علی آئے علی دی فضیلت ہے علی کعبہ میں آئے علی کی فضیلت ہے یہ میں سر حلال چھوڑے ہوئے تو سن علی دی فضیلت ہے نہیں کعبہ کی فضیلت ہے کہ علی اس میں آئے ہیں سوچو فرمے سو یار یہ علی کی فضیلت نہیں ہے کعبہ کی فضیلت ہے کہ علی اس میں آئے ہیں اگلی گل کراں یہ کعبہ کی فضیلت ہے کہ علی اس میں آئے ہیں ورنہ وہی مکان کعبہ ہوتا جہاں علی پیدا ہوتے توجہ فرمے سو وہ جناب ابو طالب کا گھر کعبہ ہوتا ابو طالب کے گھر کو سجدے کرنے پڑتے تمہیں یہ فاطمہ بنت اسد کا احسان ہے کہ وہ ابو طالب کا گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر چلی آئی توجہ فرمے سو ابو طالب کا گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر چلی آئی اس لیے کہ جناب ابو طالب کے گھر کی عظمت کو کعبہ سے کم نہیں ہے توجہ فرمے سو تھک دے وے میں کو تقریر بھولے گی جناب ابو طالب کے گھر کی عظمت کعبہ سے کم نہیں میں اس لیے دلیل دے رہا ہوں کم کیوں نہیں ہے اگر کم ہوتی تو دعوت ذل عشیرہ کعبہ میں ہوتی ابو طالب کے گھر میں نہ ہوتی مولا سلامت رکھے کعبہ میں ہوتی سلامت رہی گا آجو زیدی صاحب کعبہ میں ہوتی علی کے گھر میں نے مولوی صاحب سے پوچھا میں نے کہا مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ اللہ نے دعوت ذل عشیرہ کا اہتمام
ابو طالب کے گھر میں کیوں رکھا؟ توجہ فرمائیں، سو پیغام ہے اردو سے تاکہ بات اگر تک پہنچ سکے۔ دعوت ذوالشیرہ دعوت ذوالشیرہ کا اہتمام، دعوت ذوالشیرہ کا اہتمام اللہ نے ابو طالب کے گھر میں کیوں رکھا؟ برادر اہل سنت سے میں نے پوچھا، برادران اہل سنت ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ ہماری مجالس میں آتے ہیں، اور میں نے پہلی تقریب میں کہہ دیا تھا کہ یہ مجلس صرف شیعوں کے لیے نہیں، اس سب کے لیے۔ شیعہ پہلا امام سمجھ کر آئیں اور سنی اپنا چوتھا خلیفہ سمجھ کر، مگر آئیں ضرور۔ تو جناب میں نے پوچھا اہل سنت عالم دین سے کہ کیا وجہ ہے کہ دعوت ذوالشیرہ اللہ نے اپنے گھر میں نہیں رکھی، کعبہ میں کیوں رکھی؟ کعبہ میں نہیں رکھی اور ابو طالب کے گھر میں رکھی ہے؟ دعوت اپنے گھر میں اچھی لگتی ہے، اللہ کا اپنا گھر تھا تو ابو طالب کے گھر میں کیوں رکھی؟ خوبصورت جواب ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بات کرنی تھی توحید کی، بات کرنی تھی وحدانیت کی، اور کعبہ میں ہو نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کیونکہ کعبہ میں 360 بت کھڑے تھے، بتوں کے سامنے وحدانیت کی بات کیسے ہو، بتوں کے سامنے توحید کی بات کیسے ہو؟ اس لیے اللہ نے جناب ابو طالب کے گھر میں اہتمام فرمایا۔ میں نے کہا برادران اہل سنت سے، میں نے کہا آپ نے تو شیعہ قوم کا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے، اس کے بعد تو ہمیں تو یقین تھا اور تمہیں بھی یقین آ جانا چاہیے، یعنی پتہ چلا کہ رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں تھے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں بت نہیں تھی، اس لیے اہتمام فرمایا اللہ نے جناب ابو طالب کے گھر میں۔ اور دعوت ذوالشیرہ بہت بڑی دعوت ہے جو جناب ابو طالب نے کی ہے۔ 3 دن تک کھانا کھلایا ہے جناب ابو طالب، 3 دن تک جناب ابو طالب کھانا کھلاتے۔ اچھا، جناب ابو طالب نے جب بھی بات کی ہے نا، پہلے کھانا کھلایا۔ یہ جناب ابو طالب کی پیغام پہنچانے کا طریقہ تھا، جب بھی بات کرتے تھے پہلے کھانا کھلاتے تھے، اور دعوت ذوالشیرہ 3 دن تک کھلائی۔ ایک دن کھانا کھلایا، نبی بات کرنا چاہتے تھے، ابو جہل نے کہا اٹھو اٹھو چلتے، اس کی بات مان کے سب چلے گئے۔ سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں، جا رہے ہیں جانے دو۔ دروازے کے ایک بندے کو کھڑا کر دیا کہ یہ جا رہے ہیں تو جانے دو، مگر اعلان کر دو کل آ جانا، کھانا پھر ملے گا۔ توجہ کل اب ہے کھانا ولا ملسی، بندے کو اتنا اچھا کھانا لگا ہوئی نا، لذت والا کھانا ہی نا جناب ابو طالب۔ لوگ چلے گئے، اگلے دن والا آ گئے، بس جناب ابو طالب دسترخوان بچھا چھوڑے، سارے کھانا کھاتا ہے۔ جناب سرکار رسالت امام اعلان کرنا لے، ابو جہل وقت اعلان کر چھوڑے، اٹھو بھائی اٹھو، سارے اٹھ کے چلے گئے، سردار ہے نا اب جائے۔ لیکن جناب ابو طالب کے کوئی گل میں دے پندہ ونجن دو، دروازے تے بندہ کھڑا کر دیتے، کل والا ہوئے کھانا والا ملسی، ایہو میں نے ہو سی جڑا جائے، کال ضرور ہے بھائی۔ اگلے دن بات لوگ آ گئے، دسترخوان وچ بھی کھانا کھاون لگ گئے۔ جب کھانا کھا کے جناب رسالت ماب جڑے نا اپنی گفتگو جاری کرنا چاہنے ہیں، ابو جہل اگامت آئے، سرکار ابو طالب دے چہرے تے جلال آئے، ان ہاتھ پکڑتے زمین تے ملا کے جناب ابو طالب کی جملہ کہے، سرکار فرمائے اجلس یا حمار، اے گدھے بیٹھ جا۔ کیا کرو ممبر دا حوالے مگر کتاب دے لفظ ہی ہے، اجلس یا حمار، اے حمار بیٹھ جا۔ ابو جہل کو بٹھانے کے بعد پیغمبر اسلام کی طرف دیکھ کے جناب ابو طالب نے کیا کہا ہے؟ سرکار ابو طالب نے کہا کاما یا رسول اللہ۔ توجہ فرمائے سو، یہ نہیں کہا میرا پتر کھڑا ہوا ہے، میرا بھتیجا کھڑا ہوا ہے، نہیں، کاما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آج دنیا 1400 سال کے بعد یا رسول اللہ کہہ کے اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کر رہی ہے، پہلے پہلے یا رسول اللہ ابو طالب نے کہا ہے۔ پہلے پہلے عاشق رسول کا نام ابو طالب ہے۔ توجہ فرمائے سو، پہلے عاشق رسول کا نام سرکار ابو طالب ہے۔ سرکار ابو طالب کام یا رسول اللہ،
ہاتھ پکڑ کے سرکار پیغمبر اسلام کا سرکار ابو طالب نے بلند کر دیا، میرا یا رسول اللہ جو بھی کہنا چاہتے ہو کہو، بس جناب ابو طالب کا نے ہاتھ پکڑ کر نبی کا بلند کرنا تھا۔ آواز قدرت ابو طالب، آج تو نے اللہ کو اپنا ممنون قرار دے دیا ہے۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ آج تو نے کافروں کے مجمع میں میرے نبی کا، میرے محبوب کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا ہے، ہم تیرا یہ احسان ضرور اتاریں گے۔ تم نے کافروں کے مجمع میں ہاتھ بلند کیا ہے، ہم کافروں کے مجمع میں نہیں، حاجیوں کے مجمع میں اسی محمد کے ذریعے تیرے بیٹے علی کا ہاتھ پکڑ کے من کنت مولاہ فہذا علی۔ اسی کے ذریعے یہ بدلہ چکائیں گے کہ تیرے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر یہی پیغمبر ہوں گے، مگر حاجیوں کے درمیان کہیں گے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو دعوت کل یہاں سے تقریر انشاءاللہ شروع کریں گے۔ جناب سرکار ابو طالب کے گھر میں جو ہے دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا گیا، کعبہ میں نہیں ہو، علی کعبہ میں آئے، یہ کعبہ کی عظمت ہے، علی کعبہ میں ہے، یہ کعبہ کی فضیلت ہے۔ بے علی اس ہستی کا نام نہیں جو فضائل تلاش کرے، فضائل خود علی کو تلاش کرتے۔ تھک گئے تو میں مسائل پڑھ، فضائل خود علی کو تلاش کرتے۔ علی فضائل کا متلاشی نہیں، وہ کوئی اور ہوں گے جو فضائل کو تلاش کرتے ہیں، جس نے کئی انگوٹھیاں دی مگر کوئی حایت نازل نہ ہوگی۔ میں جدن سنے نے نا بے علی زکاة انگوٹھی دے چھوڑی اور آیت نازل ہوگی، اس کئی ڈچے فقیر کو سڑ کے ڈھستے ہیں، مگر کوئی حدیث بھی نبی نے نہیں فرمائی۔ جو فضائل کو تلاش کریں وہ اور ہوتے ہیں، فضائل جنہیں تلاش کریں وہ اور ہوتے ہیں۔ اہل بیت کو فضائل تلاش کرتے ہیں، فضیلتیں چاہتی ہیں کہ ہم علی کی ہو جائیں، علی کو فضائل کی تلاش نہیں ہوتی۔ میں دلیل دیوڑ میں آوے نا، سورہ طہر کی علی کو ضرورت یا علی کو سورہ طہر کی ضرورت، سورہ طہر کو علی کی ضرورت یا علی کو سورہ طہر کی ضرورت۔ 3 دن تک یتیم مسکین اسیر کو علی بلا کر روٹیاں دے تو علی کو ضرورت ہے، فرشتہ مسکین بن کے خود دروازے پہ آئے تو سورہ طہر کو علی کی ضرورت ہے۔ اگلی دلیل سنائے، اگلی دلیل سنائے، علم کو علی کی ضرورت یا علی کو علم کی ضرورت، علم کو علی کی ضرورت یا علی کو علم کی ضرورت۔ اب مجھے جملہ بھی کہنا ہے اور علم اٹھانے والے ہاتھ بھی دیکھنے ہیں، چہرے بھی دیکھنے ہیں۔ علم کو علی کی ضرورت یا علی کو علم کی ضرورت۔ خیبر کے میدان میں علی علم لے کر خود چلے جائے تو علی کو ضرورت ہے، ناد علی پڑھ کے بلائے جائیں تو علم کو علی کی ضرورت۔ علم کو علی کی ضرورت یا علی کو علم کی ضرورت؟ اب بتانا ہے کعبہ کو علی کی ضرورت یا علی کو کعبہ کی ضرورت؟ مشکل دلیل جس کے لیے میں نے آپ کو پریشان کیا ہے۔ کعبہ کو علی کی ضرورت یا علی کو کعبہ کی ضرورت؟ کعبہ کو علی کی ضرورت یا علی کو کعبہ کی ضرورت؟ 13 رجب فاطمہ بنت اسد کعبہ کا تالا کھول کے آئے تو علی کو ضرورت ہے، دیوار کعبہ راستہ دے تو کعبہ کو علی کی ضرورت۔ علی کی ضرورت، علی کو کعبہ کی ضرورت۔ علی متلاشی نہیں ہے فضائل کا، فضائل متلاشی ہیں علی۔ فضائل چاہتے ہیں کہ ہم علی کے ہوں۔ اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے علی، یہ مقام ہے علی کہ آئے بھی اللہ کے گھر میں اور گئے بھی اللہ کے گھر سے۔ لوگوں نے فضائل چھپانے چاہے، لیکن جنہیں اللہ بلند کرنا چاہتا ہے انہیں کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ جن کے فضائل اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے انہیں کوئی چھپا نہیں سکتا۔ عزیزو، آج کی فجر کی نماز علی نے مسجد کوفہ میں ادا کی۔ حالت نماز میں آپ پر ضرب کا وار کیا گیا، جو کل میں نے بیان کیا آپ کی خدمت میں۔ زخمی علی کو
जवान बेटे घर लेकर आए। सारा दिन आज इमाम ऐसे तड़पते रहे हैं जैसे मछली पानी के बाहर तड़पती है। शर्म व हया की मलका बाबा के सामने आके नहीं रोती। अली ने खुद कहा, हसन बेटा, जी बाबा मेरी बेटी ज़ैनब को लेकर आओ। मेरी बेटी कहाँ है बाबा? वो सामने बैठ के रो रही है, खाक पे बैठ के रो रही है। दुआ मांगा करो उन बेटियों के सर से साया न छिने जो ईद की तैयारियों में मसरूफ। दुनिया ईद की तैयारियां कर रही है और अली की बेटियां रो रही है। मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए, पुरसा कबूल फरमाए। अली अभी भी करीब है। अली फरमाते, ज़ैनब मेरे साथ कुछ बोल, मेरे साथ बातें कर। पूरी जिंदगी मैं तरसता रहा हूँ कभी ज़ैनब मुझसे बातें करेगी। शर्म हया की मलका, कभी बाबा से भी बात नहीं की। अली फरमाते, अच्छा ज़ैनब अगर बोल नहीं सकती तो मुझे कुरान पढ़ के सुना। ज़ैनब थोड़ी देर मेरे सामने कुरान की तिलावत कर। आज़ादारों मातमियों, अली की बेटी ने कुरान पढ़ना शुरू किया। चंद आयतें पढ़ी होंगी या खामोश हो गई। अली फरमाते, आगे पढ़। देख कर कहती, बाबा मुझे आपके सामने कुरान पढ़ते हुए शर्म आती है। वज़ादारों मातमियों, जब भी बाबा के सामने कुरान नहीं पढ़ सकती, अल्लाह जाने शराबियों के दरबार में खुतबे कैसे। अजरकुम अल्लाह, मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। जब अली की बेटी ने खुतबा दिया ना दरबार यजीद में, एक नबीना सहाबी है, अल्लाह के नबी के दौर का एक सहाबी है जिसकी दोनों आंखें ज़ाय हो गई थी। जब जनाब ज़ैनब का खुतबा सुना ना, करीब वाले सिपाही से कहता है, ये खुतबा देने वाला अली है? सिपाही कहता है, अली नहीं, अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। वो सहाबी देख कर कहते, तुम तो कहते थे कि बागी मारा गया है, ये तो कायनात का नमाजी घराना। अजरकुम अल्लाह, मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। शहादत के जुमले में कल अदा करूंगा, मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। चियो, जब शाम फतह करके अली की बेटी जब वतन वापस आई है, सगे भाई मोहम्मद हनफिया पहचान नहीं सके। जनाब मोहम्मद हनफिया पहचान नहीं सके। सैयद सजाद से पूछते हैं, सजाद मुझे ये बताओ, इन पर्दादारों में मेरी बहन ज़ैनब कौन सी? इन पर्दादारों में मेरी बहन ज़ैनब कौन सी है? सैयद जनाब मोहम्मद हनफिया कहते हैं, सैयद सजाद फरमाते, हनफिया वो जो ज़ईफ़ा, चाचा हनफिया वो जो ज़ईफ़ा आपके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो रही है ना, वही आपकी बहन ज़ैनब है, वही मेरी फुप्पी ज़ैनब है। इधर से जनाब हनफिया तेज़ कदम चले कि जाकर बहन को मिलूं। उधर जनाब ज़ैनब ने आता हुआ देखा, ज़मीन छोड़ के खड़ी हो गई। भाई शरीफ बहनें जब शरीफ भाइयों को मिलती हैं तो कानून यही है कि बहनें अदब का सर झुकाती हैं, भाई सर पर शफकत का हाथ रखते हैं। बीबी ज़ैनब ने सर झुकाया, मोहम्मद हनफिया ने सर पे हाथ रखा। अली की बेटी की चीखें बुलंद हो गई। जनाब रबाब की नजर पड़ी, देख कर कहती, हनफिया ज़ैनब के सर से हाथ उठा। उस ज़ैनब का सर जख्मी है, बाजार शाम में पत्थर खाती रही। अजरकुम अल्लाह, मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए, पुरसा कबूल फरमाए। नाना के रोजे पर आई अली की बेटी। नाना शाम की कई दिन का सलाम हो, नहीं कहा बेटी का सलाम हो, नवासी का सलाम हो, ज़ैनब का सलाम हो। कहती है, नाना शाम की कई दिन का सलाम हो। नाना मैं शाम फतह करके आ गई हूँ, नाना मैं शाम फतह करके आ गई। नाना एक दर्द मैं क़यामत तक नहीं भूलूंगी। नाना करबला से लेकर शाम तक ईसाई चादरें देते रहे हैं, तेरे उम्मती मेरी चादरें छीनते रहे। नाना ये दुख मैं क़यामत तक नहीं भूलूंगी। नाना जो बाहर से आता है ना, वतन वालों के लिए कोई तोहफा लेकर आता है, नाना मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। कांपते हुए हाथों के साथ बीबी ज़ैनब ने गठड़ी खोली है। गठड़ी से कोई और चीज़ नहीं, हुसैन का पुराना कमीज निकाल के कब्र रसूल पे रखा। अल्लाह के रसूल की कब्र हिल गई। जनाब ज़ैनब की आवाज़, नाना ये तो पुराना कमीज था, तेरी कब्र हिल गई। नाना करबला में होते देखते 70 कदम का फासला था। मैं भाई के कातिल की मिन्नतें करके कह रही थी, न मारो मेरा गरीब बाबा, गरीब भैया। मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। बस दादा रमात बशीर को बुलाए। बशीर
جاؤ مدینے میں اعلان کرو مدینے کا سردار آ گیا ہے۔ جناب بشیر نے منادی دی، مدینے کے لوگ آؤ، مدینے کا سردار اجڑ کے وطن واپس آ گیا ہے۔ جناب اکبر کے حصے کی بہن سغرا نے سنا، جلدی سے اٹھی، نانی ام سلمہ، بشیر کہہ رہے مدینے کا سردار آ گیا ہے۔ اما میرے علاوہ، میرے بابا کے علاوہ سردار کون ہو سکتا ہے؟ اما میرا بابا آ گیا ہے، اما روضہ رسول پہ جا کے میں بابا کو مل کے آتی ہوں۔ مولا گریہ قبول فرمائے۔ مدت کے بعد سغرا نے نیا لباس زیب تن کیا، ہم سن بچیوں کو ساتھ لیا، روضہ رسول کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے گھر کے باہر آئے، گھر کے سامنے جناب سغرا نے دیکھا کوئی قیدی ہے جو خون رو رہا ہے۔ جناب سغرا نے پہچانا نہیں، ایک بچی سے کہا جاؤ اس مسافر سے کہو راستہ چھوڑ دے، علی کے حسین کی بیٹی آ رہی ہے، بہت بڑی پردہ دار ہے۔ بچی قریب آئی، قیدی، مسافر، بیمار، راستہ چھوڑ، علی کی بیٹی آ رہی، حسین کی بیٹی آ رہی ہے۔ اللہ دارو ماتمیوں سجاد فرماتے ہیں بچی میں پردے کا بڑا واقف ہوں، میں اٹھ نہیں سکتا، میں شام کا تھکا ہوا ہوں، مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ سید سجاد کہتے ہیں بچی اپنے مرشد زادی سے کہو میں ابا کا پردہ بناتا ہوں، یہاں سے پردہ بنا کے گزر جائے۔ شیعہ سجاد نے ابا کا پردہ بنایا، سگی بہن پردہ بنا کے گزر گئی۔ اللہ جانے آسمان گرا کیوں نہیں، زمین پھٹ کیوں نہیں گئی، کیسا موسم ہوگا جب سگی بہن پردہ بنا کے گزری ہوگی۔ شیعوں چند قدم تک جناب سغرا گئی ہے، یا سید باقر بابا کے پاس ہے، بابا مجھے اجازت دو میں پھوپھی کا سلام کرنے جاتا ہوں۔ سید سجاد کہتے ہیں باقر بیٹا خیال کرنا تو قیدی کا بیٹا ہے، وہ حسین بادشاہ کی بیٹی ہے۔ سید باقر فرماتے ہیں بابا آپ اجازت دو میں جانوں، میری پھوپھی سغرا جانے۔ سجاد سے اجازت لے کے جناب باقر وہاں جہاں جناب سغرا جا رہی تھی، آؤ کے جناب سغرا کی چادر کا دامن پکڑا، جناب سغرا واپس مڑی، جناب باقر دے کر کہتے ہیں پھوپھی وہ میرا سلام۔ سیو جب پھوپھی کہہ کر سلام کیا ہے، جناب سغرا کہتی ہے کون ہے مجھے پھوپھی کہنے والا، میں حسین بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ سید باقر کہتے ہیں تو حسین بادشاہ کی بیٹی ہے، میں شام کے قیدی کا بیٹا ہوں۔ پھوپھی اماں مجھے پہچان، میں تیرا بھتیجا باقر ہوں۔ چیوں جب باقر کا نام آیا دوڑ کے آئی، باقر کو گلے سے لگایا، بوسہ دے کر کہتی ہے تو آیا ہے، تیرا بابا سجاد کہاں ہے؟ سید باقر کہتے پھوپھی اماں جسے راستے میں خون روتا دیکھا یہ وہ قیدی نہیں، وہ میرا بابا سجاد ہے، وہی شام کا قیدی سجاد ہے۔ اجلکمن اللہ بس آخری جملہ مسائب کا پڑھ رہا ہوں۔ دوڑتی ہوئی جناب سغرا آئی، جناب سجاد کے سامنے ہاتھ جوڑے، سجاد مجھے معاف کر دینا، سجاد میں نے تجھے پہچانا نہیں ہے، سغرا تیرا قصور نہیں، موت کے ماروں کو کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ عزاداروں ماتمی دے کر کہتی اچھا سجاد آپ ہی آئے ہو، باقر بھی آئے، میرے پردہ دار کہاں ہے؟ روضہ رسول پہ بیٹھے، آخری جملہ ہے، روضہ رسول پہ بیٹھے۔ دوڑتی ہوئی جناب سغرا روضہ رسول پہ آئی، جب پردہ دار بی بیاں خاک پہ بیٹھی تھی، ایک ایک بی بی کا سلام کیا، پھوپھی زینب کا سلام، رقیہ کا سلام، کلثوم کا سلام، ماں رباب کا سلام، لیلہ کا سلام، شیعوں ساری بی بیوں کا سلام کرنے کے بعد سغرا دور جا کے کھڑی ہو گئی ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، جناب رباب دے کر کہتی ہے سغرا کیا تلاش کر رہی ہو؟ رو کر کہتی اماں دیکھ رہی ہوں پھوپھی زینب بھی آئی ہے، کلثوم بھی آئی ہے، رقیہ بھی آئی ہے، اماں سارے آئے ہو، میری سکینہ کہاں ہے؟ آواز آیا سغرا سکینہ تجھے سلام کہتی تھی، اور کہتی تھی خوش نصیب ہو وطن پہ رہ گئی ہو، میں تماچے کھاتی رہی۔
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ عمل اس کلید سی باتوں کو قبول فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کا کرم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین حسین۔ بابے دے کول جا کے آنکھیں بطول جایا، 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 سانو بابا مار دے سے اے تیری جدایا، بابے دے کول جا کے آنکھیں ہلکا بنا لیجئے، بابے دے کول جا کے آنکھیں بطول جایا، 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 سانو بابا مار دے سے اے تیری جدایا، بابے دے کول جا کے آنکھیں بطول جایا، 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 اے بے مثل نمازی اے روزگار بابا، نانے دا واسطائی دھیا نوے ساچا، بے جرم تیرے گلتے ضرباں کی نے چلایا، بابے دے کول جا کے آنکھیں بطول جایا، بابے دے کول جا کے آنکھیں بطول جایا، بابے دے کول جا کے آنکھیں بطول جایا، سانو بابا مار دے سے اے تیری جدایا، بابے دے کول جا کے آنکھیں بطول جایا، 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 اے بے مثل نمازی اے روزگار بابا، نانے دا واسطائی
باقی نے چلایا عابد کول جا کے آنکھیں بطول جایا 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 تو خوش نصیب بابا پترا جنازہ چایا ہر رسم پوری کی تھی تابوت بھی بڑھایا گل جانیاں نے بابا زہرا دیا کمایا عابد کول جا کے آنکھیں بطول جایا 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 تو خوش نصیب بابا پترا جنازہ چایا ہر رسم پوری کی تھی تابوت بھی بڑھایا گل جانیاں نے بابا زہرا دیا کمایا عابد کول جا کے آنکھیں بطول جایا 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 تھانو بابا مار دے سے اے تیری جدایا عابد کول جا کے آنکھیں بطول جایا 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 جنب کشامیانے بازار جد پھرائے زینب کشامیانے بازار جد پھرائے زینب کشامیانے بازار جد پھرائے زینب کشامیانے بازار جد پھرائے ہے لاڈلی نو ہے لاڈلی نو ہے ویر یاد آئے زینب کشامیانے بازار جد پھرائے 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 وچ شام جدو آئی ہتھ کڑیا رسیاں پا کے
شامیانے بازار جد پھرائے زینب کو شامیانے بازار جد پھرائے حیدر دی لاڈلی نو حیدر دی لاڈلی نو ہے ویر یاد آئے زینب کو شامیانے بازار جد پھرائے زینب کو شامیانے بازار جد پھرائے زینب کو شامیانے بازار جد پھرائے یا رب نہ کدی اجڑے گھر بار شریفاں دا الوداعی مصرع جی نہ کدی اجڑے گھر بار شریفاں دا یا رب نہ کدی اجڑے گھر بار شریفاں دا کر کے دعا مت ہوے سالار شریفاں دا یا رب نہ کدی اجڑے گھر بار شریفاں دا یا رب نہ کدی اجڑے گھر بار شریفاں دا یا رب نہ کدی اجڑے گھر بار شریفاں دا یا رب نہ کدی اجڑے گھر بار شریفاں دا یا رب نہ کدی اجڑے گھر بار شریفاں دا یا رب نہ کدی اجڑے گھر بار شریفاں دا حیدر دی لاڈلی دا سر لگے شام جانا عابد نے لئیے بڑھیا رت رون دا بہانا 40 برس ہے رویا بیمار شریفاں دا یا رب نہ کدی اجڑے گھر بار شریفاں دا یا رب نہ کدی اجڑے گھر بار شریفاں دا یا رب نہ کدی اجڑے گھر بار شریفاں دا یا رب نہ کدی اجڑے گھر بار شریفاں دا یا رب نہ کدی اجڑے گھر بار شریفاں دا یا رب نہ کدی اجڑے گھر بار شریفاں دا سجاد دی کمر نو اس تک نہیں جھکایا لوگوں کدے نہ جھکیا خیبر شکندہ جایا گردش در اصل سی اے بار شریفاں دا یا رب نہ کدی اجڑے گھر بار شریفاں دا کر کے دعا مت ہوے سالار شریفاں دا یا رب یا حسین یا حسین